عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، اپنا دایاں دست کرم دست شفقت اس پر پھیرتے اور یوں فرمایا کرتے تھے، اللہم رب الناس، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، اذہب الباس، تو اس کی تکلیف کو دور فرما دے۔ جب کسی بیمار کے پاس جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ایسے دعا کرتے تھے کہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے جسم اقدس پر اس کے چہرے پر پھیرتے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب تو اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ اذہب الباس، فرمایا اشفی انت شافی، اور تو ہی اس کو شفا عنایت فرما، اے رب العالمین تو ہی اس کو شفا عنایت فرما۔ لا شفاء الا شفاؤک، ہے تیری ہی اصل شفا ہے، اور فرمایا کہ ایسی شفا دے جو بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مریض کے پاس تشریف لے کے جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے، اس کے سر پر پھیرتے، اس کے جسم پر پھیرتے تو دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے تو اس کی تکلیف کو دور فرما دے، اس کو شفا عطا فرما دے، تو شفا دینے والا ہے، تیری ہی اصل شفا ہے، ایسی شفا عطا فرما کے جو بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت رحم اللہ سے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دام نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح پڑھا کہ اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب جو لوگوں کو رب ہے، دکھ کو دور کرنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے، شفا عنایت فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اے رب العالمین تو ایسی شفا دے کہ بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ تو جو بھی کوئی مریض کے پاس جاتا ہے تو جا کے اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس سے جا کے بیماری کا پوچھتا ہے، تو ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور جا کے اس کے لیے دعا کرے کہ اے رب العالمین تو اس کو شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو بالکل ختم کر دے، اے رب العالمین تو ہی شفا دینے والا ہے۔ بیمار پرسی کرتا ہے تو جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر بھی عمل کرے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ بھی عمل کرے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے لیے جو دعا کرتا ہے تو رب العالمین جو بیمار کے پاس دعا کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے رب العالمین میں تیرے بندے کے پاس آیا اور میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے رب العالمین اے لوگوں کے رب تو دکھ کو دور کرنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے، شفا عنایت فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اور ایسی شفا عطا فرما کے جو بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے میرے پاس، تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اے اللہ تو سعد کو شفا دے، اے اللہ تو سعد کو شفا دے، اے اللہ تو سعد کو شفا دے۔ یا کہ علیہ السلام حضرت سعد کے پاس اس کی بیماری کے جب اس کو بیمار ہوئے تھے تو آپ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو رب کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما۔ تو جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ نام لے کر بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ پھیر کر بھی، ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کے، سر پہ رکھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر کہ بیمار کے پاس جانا، اس کی عیادت کرنا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔